بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے مسائل زکوٰۃ کی تیسری قسط بیان ہو رہی ہے، اور ان میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ اموال بتائیں گے کہ جن مالوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کہ کون سے وہ اموال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور اگر واجب ہوتی ہے تو فوری واجب نہیں ہے، تاخیر سے دینا جائز ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آدمی سامان فروخت کرتا ہے، یا پلاٹ یا کوئی زمین کوئی مکان فروخت کرتا ہے، فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت خریدار سے وصول ہونی باقی ہے، قیمت وصول نہیں ہوئی، چیز آپ نے فروخت کر دی، سامان فروخت کر دیا، لیکن ابھی پیسے وصول نہیں ہوئے، تو ان پیسوں پر آپ کی زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پیسے وصول ہو جائیں گے تو وصول ہونے کے بعد گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ مان لیجئے پیسے وصول ہونے میں 1 سال کی تاخیر ہو گئی، 1 سال کے بعد وصول ہوئے، تو آپ کو اتنی تو چھوٹ ہے کہ آپ 1 سال کے بعد اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جب وہ پیسے وصول ہو جائیں، لیکن 1 سال چونکہ پیچھے اس پر گزر چکا ہے تو اس گزرے ہوئے 1 سال کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ دوسرا، کوئی قرض آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، پیسے روپیے جو بھی کسی بھی شکل میں آپ نے کسی کو کوئی قرض دیا ہوا ہے، اور آپ کو وہ اس کا وصول ہونا آپ کو باقی ہے، تو اس میں قرضوں میں کئی قسم کے قرض ہوتے ہیں۔ بعض قرض وہ ہوتے ہیں کہ جس کے ثبوت آپ کے پاس تحریری طور پر موجود ہیں، یا کوئی گواہ موجود ہے، شرعی گواہ، یا قرض لینے والا قرض دار آدمی اس کا اقرار کر رہا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، دینے کا وعدہ بھی ہے، تو ایسے قرضوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ چونکہ ابھی آپ کے وہ قبضے میں نہیں ہیں، تو جب وہ قرضے وصول ہو جائیں گے تو وصول ہونے کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں وہی بات ہے جیسے پہلے ہم نے عرض کی کہ جب وصول ہو جائیں گے تو گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ مان لیجئے کہ اگر 3 سال کے بعد اگر وہ قرضہ وصول ہوتا ہے تو وصول ہونے کے بعد آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن گزرے ہوئے 3 سالوں کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک فکس ڈپازٹ ہوتا ہے بینکوں میں، آپ نے فکس ڈپازٹ کر دیا، بڑی رقم آپ نے 5 سال کے لیے رکھ دی، 3 سال کے لیے رکھ دی، فکس ڈپازٹ کر دیا، تو فکس ڈپازٹ پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس میں بھی یہی سہولت ہے کہ آپ وصول ہونے کے بعد دے سکتے ہیں، مگر گزرے ہوئے 5 سالوں کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ یا LIC میں، انشورنس تو ویسے جائز نہیں ہے، لائف انشورنس، لیکن لائف انشورنس میں کسی نے اگر پیسے ڈال رکھے ہیں، جمع رکھے ہیں، اب وہ کئی سالوں کے بعد وصول ہوتے ہیں، لائف انشورنس میں تو بہت لمبی مدت کے بعد وصول ہوتے ہیں، تو جتنے بھی سالوں کے بعد وصول ہوں گے، وصول ہونے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ سہولت ہے آپ کو کہ آپ زکوٰۃ پیسے وصول ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن پیچھے گزرے ہوئے تمام سالوں کی زکوٰۃ اس میں سے نکالنی ہوگی آپ کو۔ تو یہ تو وہ اموال ہوئے جو میں نے 3-4 بتائے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن گزرے ہوئے سالوں کی بھی نہیں دینی پڑے گی۔ سہولت صرف اتنا ہے کہ آپ تاخیر سے دینے کی اس میں گنجائش ہے۔ ہم نے جو گزشتہ کلپ میں جو بتائے تھے اموال، وہ اموال بتائے تھے جس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، یعنی مطلب تاخیر کرنے سے گنہگار ہوں گے، لیکن ان مالوں میں جو ابھی ہم نے بتائے ہیں آج، ان مالوں میں آپ اس کی زکوٰۃ تاخیر سے دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، یہ فرق ہوگا، لیکن بہرحال زکوٰۃ تو ہر سال اس کی ہر سال دینی پڑے گی۔ اس لیے علماء نے اس دوسری قسم کے اموالوں کے سلسلے میں یہ مشورہ دیا ہے مسلمانوں کو
کہ چونکہ گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ آئندہ جب بھی وصول ہوگا پیسہ اس وقت میں ایک ساتھ نکالنا مشکل ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ سال بسال اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں، چونکہ آپ کا پیسہ ہے، فکس ڈپازٹ میں رکھا ہوا ہو یا قرض میں کسی کو دیا ہوا ہو یا انشورنس میں آپ نے لگایا ہوا ہو یا آپ نے سامان فروخت کر دیا اس کے پیسے وصول ہونا ہو، بہرحال وہ آپ کا پیسہ ہے، آج نہیں تو کل وصول ہوگا ہی۔ تو جب آپ کا پیسہ ہے تو آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتے جائیں، سہولت ہو جائے گی اس میں۔ ورنہ بیک وقت میں آنے والے سالوں میں بیک وقت گزرے ہوئے سالوں کی 2-3 سال 4 سال 5 سال کی ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنا تو کافی طبیعت پر کافی گراں بھی ہوگا اور ایک ساتھ کافی بڑی رقم نکالنی ہوگی، جس کے لیے نفس جو ہے وہ جلدی سے آمادہ بھی نہیں ہوتا ہے، بس اوقات نفس کے دھوکے میں آدمی پڑ جاتا ہے اور زکوٰۃ صحیح سے نہیں نکال پاتا ہے۔ اب ہم وہ اموال آپ کو بتائیں گے کہ جن مالوں کی زکوٰۃ تاخیر سے واجب ہے، اس کی زکوٰۃ واجب اس وقت میں نہیں ہے، لیکن جب وہ تاخیر سے واجب ہوگی تو گزشتہ سالوں کی نکالنا اس میں واجب نہیں ہے، بس جب وصول ہوگی اس کے بعد سے اس کا سال شروع ہوگا۔ جیسے وہ مال قبضے میں آئیں گے تو وہ قبضے میں آنے کے بعد وصول ہونے کے بعد آپ کی ملکیت تامہ گویا جو اس وقت میں ثابت ہوئی اور وصول ہونے کے بعد سے آپ کا سال شمار ہوگا، سال شروع ہوگا اور تب سے زکوٰۃ دینی ہوگی، گزشتہ کی زکوٰۃ اس کی واجب نہیں ہوتی۔ وہ کون سے اموال ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 ہے لازمی پروویڈنٹ فنڈ، جو مینڈیٹری اور کمپلسری پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، اس کی چونکہ اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لازماً ملازم کی تنخواہ سے وہ رقم کٹ کر جمع ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ ملازمت چھوڑیں گے یا جب بھی ان کو کوئی شادی کا یا کسی ضرورت کا تقاضا ہوگا اس کے تحت میں وہ لکھ کر ڈالیں گے تو رقم ملے گی، تو جب وہ رقم ملے گی اس کے بعد اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، گزشتہ سالوں کی اس میں دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے عورت کا مہر ہے، مہر معجل ہو کہ مؤجل ہو، جو بھی مہر طے کیا ہے شوہر نے مہر تاخیر سے ادا کیا، شادی ہوتے ہی تو مہر واجب ہو جاتا ہے، اب وہ بیوی کی وہ چیز ملکیت میں ہے، لیکن ابھی چونکہ جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو صرف اس پر بیوی کا استحقاق ثابت ہوا ہے، مان لیجئے کہ 100 گرام سونے کا زیور مہر میں طے کیا، تو اس پر اتنے سونے پر اور اتنی مالیت پر عورت کا استحقاق ثابت ہوا ہے، ملکیت تو ثابت ہوئی نہیں ابھی بھی۔ جب وہ شوہر عورت کو اپنا مہر ادا کرے گا تو ادا کرنے کے بعد جب وہ مال بیوی کے قبضے میں آ جائے گا تب سے اس کا سال شروع ہوگا۔ شادی ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس پہ اگرچہ کہ بیوی کا استحقاق تھا لیکن چونکہ ملکیت نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو ملکیت تامہ نہیں تھی، تو اس لحاظ سے اس پر زکوٰۃ اس کی گزشتہ سالوں کی واجب نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ اگر 10-20 سال کے بعد اگر شوہر بیوی کا مہر ادا کرے اور اگر حکم لگایا جائے کہ گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ دو، تب تو پھر وہ مہر باقی نہیں رہے گا، وہ زکوٰۃ ہی میں چلا جائے گا، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3 میت کی میراث ہے، جو میت کے انتقال کے بعد ورثہ کا استحقاق اس میں ثابت ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی تقسیم نہیں ہوئی، ورثہ کی ملکیت اس پہ ثابت ہو گئی لیکن ابھی وہ ورثہ کے قبضے میں نہیں آیا، اور ورثہ کی کو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد وہ تقسیم ہوگا۔ فوراً تقسیم ہو تو بہت اچھی بات، لیکن اگر تقسیم ہونے میں تاخیر ہو گئی، بس اوقات تو کبھی کبھی ایک پیڑھی نکل جاتی ہے، اور ایک پیڑھی 2 پیڑھی 3 پیڑھیاں نکل جاتی ہیں اور وہ وراثت تقسیم ہی نہیں ہوئی ہوتی، تو اگر گزشتہ سالوں کی بھی اس پہ زکوٰۃ واجب کریں گے ورثہ پر تو بھی ان کی جائیداد باقی نہیں رہے گی، اسی میں ختم ہو جائے گی۔ کسی کو دیا ہوا وہ قرضہ ہے جس کے وصول ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، بس اوقات آدمی کسی کو پیسہ قرض دیتا ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ پیسے آنے کے نہیں ہیں، ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے یہی خدشہ رہتا ہے کہ یہ پیسے تو وصول ہونے کے نہیں ہیں۔ ایسے قرضے بغیر توقع کے بغیر امید کے وصول ہو گئے، مان لیجئے کہ 4-5 سال کے بعد اچانک لا کے انہوں نے قرضہ واپس کر دیا، آپ کو امید ہی نہیں تھی کہ پیسے آئیں گے،
اب 4-5 سال کے بعد جو قرضہ وصول ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرضہ تو اس کے پاس میرا پیسہ تھا، تو کیا مجھے اس کی گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسے قرضے کی جس کی وصول ہونے کی امید نہیں تھی اور آپ کو وصول ہو گئے، تو اس قرضے پہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں میں رک کر آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہر قرضے کے بارے میں، کہ یہ سوچ کر کے صاحب چلو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چھٹی ملے گی، اس لیے ہر قرضے کے بارے میں یہی امید لگا لیں کہ یہ تو پیسے وصول ہونے کی نہیں۔ تو یہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا، اللہ خوب جانتے ہیں نا کہ نیت کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ خیال اس لیے آ رہا ہے کہ تاکہ زکوٰۃ کو ساقط کرے، تب تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کو وضع کرنے اور منہا کرنے کے لیے اگر آدمی یہ خیال کر لے ہر قرضے کے بارے میں یہ تو وصول ہونے والا نہیں ہے، میں ویسے ہی دے رہا ہوں، وصول ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو نہیں، تو یہ صرف زکوٰۃ کو اپنے ذمے سے ساقط کرنے کے لیے ایسا نیت کریں گے تو یہ نیت معتبر نہیں ہوگی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ قرضہ لینے والا قرض دار شخص کی پوزیشن اور حالت کیا ہے، اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر قرض لینے والے شخص کی پوزیشن اور حالت ایسی ہے کہ یہ دینے پر قادر نہیں ہے، تو چاہے آپ امید و توقع لگائے رکھیں تب بھی حکم وہی ہوگی کہ یہ زکوٰۃ وصول ہونے والی نہیں، یہ قرضہ وصول ہونے والا نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی قرض لینے والا بہت اچھی پوزیشن اور اچھی حالت میں ہے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا کہ یہ پیسے وصول ہوتے نہیں ہیں، تو یہ تو آپ کی نیت غیر معتبر ہو جائے گی۔ تو اعتبار ہوتا ہے قرض لینے والے کی حالت کا۔ تو بہرحال معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ پانچویں قسم دیکھیے بسا اوقات ابھی جیسے لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی تھیں، اب اچانک پورے سال کی تنخواہ ملا کر ایک ساتھ ملی، یا کبھی مان لیجئے کہ 2-3 سال کی ملا کر ایک ساتھ تنخواہ ملی۔ کبھی کبھی کمپنیوں میں ایسے دیوالیہ ہو جاتا ہے تو کئی سالوں کی تنخواہ ایک ساتھ دے دی گئی، کئی مہینوں کی تنخواہ، اور ایسے وقت میں تاخیر سے جو تنخواہ مل رہی ہے، ان تنخواہوں کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب میں تھوڑے سے وہ اموال بتاؤں آپ کو کہ جن مالوں پہ بالکل زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سے مالوں پر بالکل زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں بہت سے مالوں پر، حالانکہ حقیقتاً شرعاً ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رہنے کا مکان ہے، رہائش کا جو اپنے رہنے کا جو مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ جس سواری کو استعمال کر رہے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ جن کپڑوں کو استعمال کر رہے ہیں، استعمال کے کپڑے ہیں، استعمال کے گھریلو سامان ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور فیکٹری اور کمپنی کی جو عمارت ہے، آپ کی کمپنی کی جو عمارت ہے، بلڈنگس ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کی جو مشینیں آتی ہیں کمپنی کی، یہ فیکٹری کی جو مشینیں ہیں جس سے آپ کمائی کر رہے ہیں، پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بعض پیشہ مختلف صنعتی لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، مختلف جیسے درزی ہے، درزی کی مشینیں ہوتی ہیں، سلائی کی مشینیں ہوتی ہیں، اور کوئی کارپینٹر ہے تو اس کی کارپینٹری کا سامان ہوتا ہے، اور بعض ویلڈر ہوتے ہیں، ان کے پاس ویلڈنگ کی مشینیں ہوتی ہیں بڑے بڑے، اور بعض پتھر کے کام کرنے والوں کے پاس پتھر کی کاٹنے کی بڑی بڑی مشینیں ہیں۔ تو ان تمام مختلف پیشے والوں کے جو اوزار ہیں اور مشینیں ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو مکان آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے اور ان کرایوں پر آپ کا گزران چل رہا ہے، تو ان مکانوں کی مالیت پر، ویلیو پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ ان مکانوں سے وصول ہونے والا جو کرایہ ہے، کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ کرایہ سیونگ میں ہے، خرچ نہیں ہو جاتا ہے، سیونگ میں ہے، تو پھر کرائے پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مکانوں پر پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو بھی مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، سواری کرائے پر دیے ہوئے ہیں، دکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو ان دکانوں، مکانوں اور سواریوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک شرط وہی ہے کہ اس پر گزران آپ کا موقوف ہو تب۔ بسا اوقات آدمی کے پاس بڑے بڑے
بلڈنگیں ہوتی ہیں کہ جو کرائے پر دی ہوئی ہیں، بڑے کئی مکانات ہیں جو کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اس پر گزران موقوف نہیں ہے، ان کے گزران کے لیے اچھا خاصا انتظام موجود ہے اور یہ ان کے گزران سے زائد ہے، تو پھر یہ سب مال تجارت میں آتا ہے۔ ہم نے اس کا مسئلہ گزشتہ بتا دیا تھا کہ اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، یعنی اس کی مالیت پر، اس کے ویلیو نکال کے اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی، ورنہ بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، صرف مکانات بنا کے رکھ لیتے ہیں، ان کے پاس کیش میں کوئی پیسہ نہیں ہے، کروڑوں کے مکانات ہیں اور اس کا کرایہ آتا ہے، کھاتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ان مکانات کا بالکل کرایہ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ جس کا جتنا کرایہ آتا ہے وہ سب خرچ ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے جاگیردار آدمی ہیں، زمینات ہیں، مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، اور خوب مالیت کے ہیں، کروڑوں کی مالیت کے ہیں، اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں اور بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ کرائے کے مکانات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور جو کرایہ وصول ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور وہ کرایہ وصول ہو کے سب خرچ ہو جاتا ہے، میرے پاس کچھ بچتا ہی نہیں، تو اتنے بڑے کروڑ پتی ہیں اور زکوٰۃ واجب نہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بڑے مالداروں کو یہ چاہیے کہ ان کے گزران جس پر موقوف نہیں ہے، ایسے تمام مکانات کی ویلیو نکال کے اس کی زکوٰۃ دیں گے، لیکن جس پر کرائے پر گزران موقوف ہے، اس کرائے کے مکان اور دکان اور سواری پر کرایہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ استعمال کے یا زینت کے جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، چاہے آپ استعمال کرنے کے لیے رکھے ہوں یا زینت کے لیے ویسے ہی رکھے ہوئے ہوں، اس کے ہیرے جواہرات پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تجارت کی غرض سے رکھے ہوں تو واجب ہے اور نہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کے بدن میں لگے ہوئے کچھ سونے چاندی ہوتے ہیں، جیسے ناک میں، دانت میں، اور اس طرح لگیں کہ اس کا نکالنا بالکل مشکل ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور دکان و مکان پر جو ایڈوانس آپ نے دے رکھا ہے، آپ نے ایڈوانس دے رکھا ہے، اور لاکھوں روپے، 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے ایڈوانس دے رکھا ہے آپ نے، اس ایڈوانس کی رقم پر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی کرایہ دار پر، جو کرایہ دار جس نے ایڈوانس کی رقم دے رکھی ہے مالک مکان کو، اس ایڈوانس کی رقم پر کرایہ دار کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو مالک مکان پر بھی اس کی زکوٰۃ کو واجب نہیں قرار دیا، گویا دونوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں اس کی۔ سامان خریدنے کے لیے پیشگی رقم، ایڈوانس میں رقم آپ نے آدمی کو دے رکھی ہے، اس سے سامان خریدنے کا وعدہ ہے، وہ 10 دن بعد، 5 دن بعد، 1 مہینے بعد، جب بھی ہوگا وہ سامان دے گا، اب اس سے سامان لینا ہے آپ کو، بات ہو چکی ہے، ایڈوانس میں آپ نے پیسے دے رکھے ہیں، یہ رقم آپ کی ملکیت سے نکل گئی، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ مدرسے کا مال ہے، مسجد کا مال ہے، کوئی بھی وقف ادارے کا مال ہے، ان تمام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کوئی مال حرام کا مال ہے کسی آدمی کے پاس، حرام کمائی سے کمایا ہوا مال ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ سارا حرام کا مال سب کا سب صدقہ کرنا واجب ہے، وہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ کمپنی کے وہ شیئرز جو کمپنی کے جامد اثاثے پر، یعنی مشنریز پر، عمارت پر لگے ہوئے ہیں، جو شیئر اس پر لگے ہوئے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی سے آپ نے قرض لیا ہے، آپ کے پاس 5 لاکھ روپے کسی کے قرض لیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو آپ نے دوسرے کا مال قرض لیا ہوا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو زمین یا مکان آپ نے بیچنے کے ارادے سے خریدا نہیں ہے، خرید کے رکھ لیا آپ نے پاس، لیکن ارادہ بیچنے کا نہیں ہے، تو جب تک اس میں بیچنے کا ارادہ نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب، بیچنے کے ارادے سے جب تک خریدا نہ ہو شروع میں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اپنے پاس مطالعہ کرنے کی کتابیں لاکھوں روپے کی رکھی ہوئی ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی گروی رکھی ہوئی چیز ہے، آپ نے کسی جگہ گروی میں کسی چیز رکھ دی، کوئی زیور رکھ دیا، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور جس قرضے کے وصول ہونے کی بالکل امید نہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نابالغ بچہ ہے، دیوانہ ہے، ان کے اموال میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ نے حج میں جانے کے لیے ایک رقم رکھی ہوئی تھی، اور وہ رقم آپ نے سال پورا ہونے سے پہلے وہ حج کے ٹکٹ ویزا کے لیے آپ نے وہ دے دی، تو اس جو آپ نے رقم دے دی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے زیور میں کچھ پتھر بھی لگا رہتا ہے، ہیرا بھی لگا رہتا ہے، اس پتھر پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
بعض پیتل اور نکل کے اور لوہے کے کچھ جو زیورات ہوتے ہیں اس کے اوپر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا دیتے ہیں، اس پر بھی اس سونے چاندی کے پانی پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ کے پاس کسی کی رقم امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ چند اموال ہم نے ذکر کیا آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے، چونکہ ہم نے 20 منٹ آپ سے طے کر رکھے ہیں، تو 20 منٹ کے اندر اپنی بات ہم پوری کر چکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہم کو سمجھ کر، مسائل کو جان کر، مسائل پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔